بیٹھے ہوئے علماء کرام اور یہ حفاظ کرام جو تکمیل حفظ قرآن کی سعادت سے مستفید ہوئے ہیں، اور دوسرے تمام محترم سامعین، دوستو، آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہی ہے کہ یہ آج کا پروگرام جس موقع پر اور جس مناسبت سے ہو رہا ہے وہ ہے 10 حفاظ کرام کی دستار بندی۔ اس وقت دینی مدارس میں حفاظ کرام کی دستار بندی کی حیثیت ایک بہانے کی ہوتی ہے۔ اسی بہانے سے ہم دیکھتے ہیں دینی مدارس میں دعوتی و تبلیغی پروگرام بھی ہو جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ چونکہ دوسرے مدارس کی طرح یہاں بھی مختلف مدارس میں تعداد کی کمی بیشی کے ساتھ بہت سے طلباء نے تکمیل حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی ہے۔ یہاں ماشاءاللہ 10 طلباء نے قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا ہے اور دور بھی کیا ہے، تو میں اس پر اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہوں، اور ان طلباء کو اور اس ادارہ کے بانیوں کو، چلانے والوں کو جو مبارکبادیاں دی گئی ہیں، جو دعائیں دی گئی ہیں، میں ان سب سے اتفاق کرتے ہوئے، تکرار نہ کر کے، میں ایک خاص موضوع پر اپنی گفتگو کرنا چاہوں گا۔ دوستو، میں نے بھی سوچا تھا کہ حفظ قرآن کا مقام اور اس کی ذمہ داریاں اس موضوع پر خطاب کروں گا، لیکن میں نے دیکھا کہ یہاں بیشتر خطباء کی تقریروں کا محور یا مقام گردش حفظ قرآن، عظمت قرآن یا قرآن سے متعلق ہی امور تھے جن کے ارد گرد لوگوں نے گفتگو کی ہے، اس لیے میں اس موضوع کو نہیں چھیڑ رہا ہوں۔ ایک بڑے حساس اور اہم موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، اس ادارے کا نام ہے مرکز تعلیم القرآن و سنہ۔ اصل موضوع پر بولنے سے پہلے میں اپنی ایک بات پھر دہرانا چاہتا ہوں۔ گزشتہ سال کے پروگرام میں نے عرض کیا تھا کہ مدرسے کا جو نام ہے تعلیم القرآن و سنہ، لیکن ابھی اس ادارے کا کام آدھا ہے، 1/2 ہے، ادھورا ہے، اور یہ کام پورا اس وقت ہوگا جب شعبہ تحفظ القرآن کے قیام کے ساتھ ساتھ شعبہ عربی کا بھی قیام ہو، تاکہ جس طرح سے ہم طلباء کو قرآن حفظ کراتے ہیں، ایسے ہی فہم قرآن اور فہم سنت کا راستہ ہموار ہوگا جب یہ طلباء تکمیل حفظ کے بعد عربی اول میں، عربی دوم میں، عربی سوم میں آئیں گے، عربی قواعد پڑھیں گے، قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے اور حدیث سمجھنے کی طرف گامزن ہوں گے، تب جا کر کے اس ادارے کا جو نام ہے تعلیم القرآن و سنہ، اس کی تکمیل ہوگی۔ مجھے معلوم ہوا ہے اور یہ جان کر مجھے خوشی بھی ہوئی تھی کہ مولانا جمال مدنی صاحب اس ادارہ کے تعلیمی نگراں ہیں، اور اسی علاقہ کے یہاں مقیم بھی ہیں، علاقہ کیا بلکہ موتی گنج چوراہے پر رہتے بھی ہیں۔ آپ کا شعبہ نسواں چل رہا ہے، تو بحیثیت تعلیمی نگراں میں ان سے بھی گزارش کروں گا، ان کے تعلقات ہوں گے سیٹھ حضرات سے، میرے تعلقات نہیں ہیں، ہے نا، مجھے نہ تو چندہ کرنے کے اتفاق ہوا ہے، نہ میں کسی مدرسے کے ناظم ہوں کہ سیٹھوں سے میرے تعلقات ہوں یا ان کے دربار میں آنا جانا ہوتا ہو، لیکن بہرحال مولانا قریب ہیں ان لوگوں سے، ان تک میرا پیغام ضرور پہنچائیں کہ بھائی آپ لوگ جو ادارہ چلاتے ہیں حفظ قرآن کی تکمیل کے ساتھ ساتھ عربی قواعد
اور قرآن فہمی کے لیے، حدیث فہمی کے لیے شعبہ عربی کے درجات بھی کھولیے۔ معلوم نہیں اس کا جو نام ہے، اس نام کے اعتبار سے ادارے کا تعلیمی نظام کب مکمل ہوگا اور اس کی تکمیل کب ہوگی۔ بہت ضروری ہے جناب صدر صاحب اس طرف دھیان دینا ہے نا۔ میں جس چیز کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام علم اور تعلیم کا مذہب ہے، اور اسلامی تاریخ میں مسلمانوں نے علم اور تعلیم کے میدان میں بڑی ترقی کی ہے۔ یہ اتنی ترقی کی ہے کہ اس وقت دنیا کی جو مہذب قومیں ہیں وہ مہذب قومیں مسلمانوں کی یونیورسٹیوں میں ان کے اسٹوڈنٹس، ان کے طلباء پہنچ کر زانویے تلمذ طے کرتے تھے، لیکن اس وقت مسلمان علم کے میدان میں اور تعلیم کے میدان میں پیچھے ہے۔ کیوں پیچھے ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ ان اسباب کا ازالہ کرنا چاہیے۔ ویسے ادھر 30-40 سال کے عرصے میں کافی بیداری آئی ہے ہندوستانی مسلمانوں میں، اور عالم اسلام میں بھی بیداری آئی ہے۔ اب حالات کچھ بدل رہے ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ کیفیت تھی۔ آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ایک بار 15-20 سال پہلے ایک تعلیمی رپورٹ شائع ہوئی تھی، یہ سچر کمیٹی کی رپورٹ۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ مسلمان تعلیمی میدان میں کس طرح سے پیچھے ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ دینی علوم کے اندر صرف 4% مسلمان دینی تعلیم سے لگے ہوئے ہیں، اور عصری علوم میں مسلمانوں کی تعداد صرف 2% ہے۔ آپ تصور کریں کہ یعنی ہندوستان میں جو انسان رہتے ہیں، انسان بستے ہیں، تو ان انسانوں میں یعنی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ان سب لوگوں میں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ عصری علوم میں مسلمان 2% ہیں، اور دینی علوم، دین جو ان کا امتیاز ہے، ان کی خصوصیت ہے، اس میں بھی مسلمان صرف 4% ہیں۔ تو اس پس منظر میں نے سوچا ہے کہ علم اور تعلیم کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ دیکھیے، میں نے عرض کیا کہ اسلام علم اور تعلیم کا مذہب ہے، اور پڑھے لکھے حضرات جانتے ہوں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور آدم کو مسجود ملائکہ بنایا، یعنی فرشتوں نے آدم کو جھک کر کے سلامی دی یا سجدہ کیا، جو بھی کیفیت رہی ہو، تو آپ کو پتہ ہے انسان مسجود ملائکہ کیوں بنا؟ علم کی بنیاد پر۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو بہت سی چیزوں کے نام، ان کی خصوصیات، ان کے فائدے بتائے، اور پھر جب ٹیسٹ لیا گیا تو آدم کامیاب ہوئے، فرشتوں نے معذرت کر دی، تو آدم یا بنو آدم کا شرف اور اس کی فضیلت محض اور محض علم کی بنیاد پر ہے۔ تو علم انسانوں کے لیے، انسانی قافلہ کے لیے وجہ امتیاز ہے، باعث شرف ہے۔ اگر آپ دیکھیے قرآن کریم و حدیث کے اندر علم اور تعلیم کے حوالے سے بہت سی چیزیں ملے گی۔ ایک چھوٹی سی مثال میں دیتا ہوں۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے یہ قلب معلم کا۔ قلب معلم کا مطلب ہوتا ہے وہ کتا جس کو سکھایا جائے، جس کو مقلب بھی کہتے ہیں، قلب معلم۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ کتا ایک نجس اور ناپاک جانور ہے، بلکہ ایسا ناپاک جانور ہے کہ اس کی ناپاکی دوسری ناپاکیوں سے قدرے مختلف ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ
اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فاغسلوہ 7 مرات احداہن بالتراب. آپ نے فرمایا کہ جب کتا تمہارے برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 بار دھلو، 7 بار پانی سے، 1 بار مٹی سے دھلو. یہاں میں ضمن ایک بات کا ذکر کر دوں، یہ اسلام کا ایک معجزہ ہے، جیسے قرآن کا معجزہ ہے. قرآن کی تعلیمات جس طرح سے جدید تحقیقات کے مطابق ہیں یا جدید تحقیقات نے اس کی تصدیق کی ہے، حدیث کی بہت سی تعلیمات بھی ایسے ہی ہیں. یہ حدیث جس میں اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہے کہ کتا جب منہ ڈال دے اس کو 7 بار پانی سے دھلو، 1 بار مٹی سے. میں جن دنوں دارالعلوم دیوبند میں مشکات المصابیح پڑھ رہا تھا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ سے، انور شاہ صاحب کشمیری کے فرزند تھے، انہوں نے بتایا تھا پڑھاتے ہوئے کہ فرانس یا جرمن میں تحقیق ہوئی ہے کہ کتوں کے جھوٹے میں جو جراثیم ہیں ان جراثیم کو مارنے کی صلاحیت صرف اور صرف مٹی میں ہے. اور اس طرح کی بہت سی تعلیمات ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ کتا ایسا نجس جانور، لیکن اگر یہ کتا تعلیم اور ٹریننگ سے آراستہ ہو جائے، اگر کتے کو سکھا دیا جائے، سدھا دیا جائے، تو میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کا کوئی کلب معلم ہے، سدھایا ہوا کتا ہے اور کوئی شکار جا رہا ہے، آپ اس کتے پر بسم اللہ پڑھ کے چھوڑ دیجئے، اور وہ کتا کسی شکار کو مارے اور کھائے نہیں، خود کسی شکار کو مارے، بھلے شکار مر جائے، آپ اس شکار کو ذبح کر کے کھا سکتے ہیں. آپ اندازہ کیجئے اس ناپاک کتے کو یہ سعادت یا خوبی کیسے ملی؟ فقط تعلیم کی وجہ سے. اس کو سدھایا گیا، اس کی تربیت کی گئی، اس کو ٹریننگ دی گئی. سدھانے کا مطلب یہ ہے جیسے جو کتا آپ کا معلم ہو، آپ جب کہیے کہ چلے جاؤ کتا چلا جائے، آپ اشارہ کیجئے آ جاؤ کتا آ جائے، تو گویا کتا معلم ہو گیا ہے. اچھا، لیکن اگر آپ کے کتے نے شکار کیا ہے اور اس شکار کے ساتھ اور بھی دوسرے کتے شریک ہیں دوسروں کے جو معلم نہیں ہیں اور شکار کو مار ڈالے، تب اس شکار کو کھانا حرام ہے. خیر یہ فقہی موضوع ہے، جزیات کی ضرورت نہیں ہے. تو میں کر رہا تھا کہ دیکھیے تعلیم کی وجہ سے اس کتے کو بھی ایسا مقام ملا کہ اگر وہ کسی جانور کو مار بھی ڈالے لیکن معلم ہے، بسم اللہ کر کے اس کو بھیجا گیا ہے، تو شکار کا مالک جو ہے چمڑا نکال کے اس کو کھا سکتا ہے. تو اسلام نے علم اور تعلیم کو بڑا اونچا مقام دیا ہے. آپ آگے آئیے، یہ دینی علم یا دینی تعلیم کے فروغی کے لیے انبیاء کرام کی بعثت ہوئی. آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی مکہ میں، اور قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ آپ کو بھیجا گیا تھا امیوں میں. یہ لقد بعث فیکم فی الامیین، یعنی اللہ تعالیٰ نے اے نبی آپ کو امیوں میں بھیجا. امی کا 2 مطلب ہے. ایک تو مطلب ہے کہ ان پڑھ، جاہل نہیں. ہمارے ایک مولانا صاحب نے ترجمہ کر دیا تلسی پور میں کہ اللہ کے رسول بھی جاہل تھے، جاہلوں میں بھیجے گئے تھے، الیاذ باللہ. میں نے فون کر کے بتایا ان کو کہ مولانا تھوڑا سا امی کا ترجمہ جاہل نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول ان پڑھ ہونے کے باوجود اتنے بڑے عالم تھے کہ علم و خرد اور ثقافت کی ساری حدیں جا کر کے وہاں ختم ہو جاتی ہیں. جاہل نہیں کہنا چاہیے ہے نا. تو ایک معنی ان پڑھ ہے، ایک معنی اور امی کا ہے. امی کا مطلب ہے مکہ کا رہنے والا، اس لیے کہ مکہ کا نام ام القریٰ ہے. جیسے بستی کا رہنے والا بستوی، سدھارتھ نگر کا رہنے والا سدھارتھ نگری، ایسے مکہ کا رہنے والا جس کا نام ام القریٰ ہے اسے امی بھی کہہ سکتے ہیں، جس کی جمع امیین یا امیون ہے. علماء کرام جان لیں، طلبہ بھی جان لیں کہ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا مکہ کے باشندوں میں یا ان پڑھ لوگوں میں. اس کا دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں. امی کا ایک ہی ترجمہ نہیں ہے. اللہ کے رسول بھی امی تھے،
صحابہ کرام بھی امی تھے، بلکہ وہاں کے جانور بھی امی تھے، اس لیے کہ مکہ کے رہنے والے تھے وہ لوگ، ہے نا۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آپ کو وہاں بھیجا گیا۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم میں نئے مسلمانوں کی تعلیم کا بندوبست کیا۔ ابھی ذکر کر رہے تھے اس پروگرام کے صدر صاحب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے کا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بہت ہی دردانگیز انداز میں۔ تو دار ارقم میں اللہ کے رسول چھپ چھپ کر کے صحابہ کرام کو تعلیم دیتے تھے، جو کچھ وہی نازل ہوتی تھی دین کی باتیں آپ کو اللہ تعالیٰ بتاتا تھا، آپ تعلیم دیتے تھے۔ بلکہ یہی نہیں، جب مکہ سے آپ مدینہ تشریف لائے، آپ کو جان کر کے حیرت ہوگی، مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کی فکر نہیں ہوئی، آپ کو دو چیز کی فکر ہوئی۔ ایک تو نماز کہاں پڑھی جائے گی یا مسلمانوں کو کہاں پڑھایا جائے گا۔ آپ نے مدینہ میں آنے کے بعد دو چیز کی فکر کی، نماز کہاں پڑھی جائے گی اور مسلمانوں کو کہاں پڑھایا جائے گا۔ تو نماز پڑھنے کے لیے آپ نے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی جو اس وقت مسجد نبی کہلاتی ہے، اور آپ نے دو یتیم بچوں سے وہ زمین خریدی اور وہاں مسجد کی تعمیر ہوئی۔ اس تعمیر کی تفصیل نہیں بتانا ہے، اور مسجد نبی کے قریب ہی ایک چبوترا آپ نے بنایا جس کو صفہ کہا جاتا ہے، اور وہاں آپ نے مدرسے صفہ قائم کیا۔ اصل یہ مدرسہ اس طرح نہیں تھا، مدرسے دار ارقم یا مدرسے دار صفہ ایسا نہیں تھا کہ وہاں شوال میں داخلہ ہوتا ہو، سیمائی امتحان ہوتا ہو، ششمائی امتحان ہوتا ہو، سالانہ امتحان ہوتا ہو، رزلٹ کارڈ بنتا ہو، سند دی جاتی ہو۔ یہ سب تعلیمی و ثقافتی امور ہیں جن کا رواج بعد میں ہوا ہے، اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے ہیں نا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بس 70 80 200 250 لوگ اس میں تعلیم حاصل کرتے تھے، اور بڑے بے خانہ بے گھر، ان کے کھانے پینے کا کوئی بندوبست بھی نہیں تھا۔ مدینہ کے لوگ بہت بڑے سیٹ نہیں تھے مالدار، بلکہ مدینہ آس پاس کے علاقے میں زیادہ تر مالداری یہودیوں میں تھی۔ یہودی اس علاقے کی دولت کے سانپ بنے ہوئے تھے۔ مسلمانوں میں کچھ غربت ہی تھی، پھر مکہ کے لوگ مہاجرین آ گئے تو وہاں کی معاشیات خراب ہو گئی۔ البتہ سن 7 ہجری کے بعد، جیسا کہ جامع سے بخاری وغیرہ میں ہے، سن 7 ہجری کے بعد جب خیبر فتح ہوا، بہت سے علاقے فتح ہوئے، ابن عمر اور عائشہ کہتی ہیں کہ لقد شبینا بعد فتح خیبر، فتح خیبر کے بعد ہمارا پیٹ جا کر کے بھرا اور آسودہ ہوئے ہم لوگ، بعد میں مالداری آئی۔ لیکن آپ تصور کیجئے کہ آپ کو مدنی زندگی میں مسجد کی فکر ہوئی اور آپ نے مدرسہ قائم کیا۔ اب تو خیر وہ مدرسے صفہ مسجد نبی میں شامل ہو گیا ہے، اب تو آپ صفہ تلاش کر کے نہیں پا سکتے ہیں۔ تو آپ نے اپنا گھر بعد میں بنایا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرائے کے مکان میں نہیں، ایک جانثار صحابو ایوب انصاری کے مکان میں آپ رہنے لگے۔ بعد میں آپ نے اپنی بیویوں کے لیے ایک ایک روم بنایا، ایک ایک کمرہ بنایا۔ تو دیکھیے یہ تعلیم پر توجہ تھی آپ کی، ہے نا۔ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو بھی اپنے لیے زمین خریدنے سے پہلے، مکان بنانے سے پہلے، حویلی بنانے سے پہلے، کرائے کے مکان بنانے سے پہلے آپ فکر کیجئے مسجد کی، آپ فکر کیجئے مدرسے کی۔ آئیے آپ آگے بڑھیں، آپ دیکھیں کہ ایک اور واقعہ میں آپ سے ذکر کر دوں۔ یہ غزوہ بدر جو رمضان سن 2 ہجری میں ہوا ہے، تو غزوہ بدر میں آپ لوگ جانتے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے اور کیسے کیا ہوا۔ بتانا مجھے یہ ہے کہ بہت ہی شان و شوکت اور طمطراق کے ساتھ کفار مکہ آئے تھے کہ مسلمانوں کو لقمہ تر سمجھ کر کے ان کو نگل جائیں گے، اور سوچتے تھے کہ اس بار تو مسلمانوں کو خاتمہ ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کر دکھایا کہ 313 یا 314 یا 317 تعداد متعین نہیں ہے، اتنے لوگوں کو اللہ نے غلبہ دیا، 1000 سے کچھ زائد لوگوں پر مسلمان غالب آ گئے، اور مقام بدر پر 70 صنادید قریش بڑے بڑے لوگ قتل کر دیے گئے اور 70 قید کر دیے گئے۔
اور عجیب معاملہ تھا قیدیوں کا، ہے نا، جو قید کیے گئے تھے ان قیدیوں میں مسلمانوں کا کوئی بھانجا، کسی مسلمان کا ماموں، کسی مسلمان کا چچا، بلکہ خود پیغمبر عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا عباس بھی قیدیوں میں تھے۔ سگے چچا ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیع بھی ان قیدیوں میں تھے۔ عجیب منظر تھا قیدیوں کا۔ لیکن اسلام میں جو قیدیوں کا تصور ہے کہ قیدیوں کو تکلیف نہ دی جائے، پریشان نہ کیا جائے، تو آپ نے اعلان کیا، معاملہ یہ ہوا کہ کیا کیا جائے۔ عمر فاروق کی رائے تھی اور وہ رائے اللہ تعالیٰ کو پسند تھی، مگر کاتب تقدیر نے لکھ دیا تھا کہ فدیہ لیا جائے گا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کو رائے پسند تھی عمر فاروق کی، مگر تقدیر میں یہ بات لکھی تھی کہ بالآخر عمر فاروق کی رائے مسترد کر دی جائے گی۔ تو عمر فاروق کی جانتے ہیں کیا رائے تھی؟ عمر فاروق نے کہا تھا کہ میری رائے یہ ہے کہ ان تمام 70 قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، بلکہ انہوں نے کہا ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو قتل کرے، ماموں بھانجے کو قتل کرے، بھانجا ماموں کو قتل کرے، بھتیجا چچا کو قتل کرے، چچا بھتیجے کو قتل کرے۔ یہ عمر فاروق کی سخت رائے تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبرانہ بصیرت دی تھی اور شاید یہ ان کی وجدان میں تھا کہ کاتب تقدیر نے عمر فاروق کی رائے کے خلاف لکھ دیا ہے، تو ابو بکر نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے، ہم لوگوں کی معاشی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول کو یہ رائے پسند آئی۔ اس رائے میں کئی حکمتیں ہیں، فدیہ کی ضرورت بھی تھی، اور کیا عجب کہ جن کو چھوڑ دیا جائے وہ اسلام کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر کے بعد میں مسلمان ہو جائیں، اسلام کی اشاعت کا سبب بنے۔ بہرحال بڑی مصلحتیں تھیں، تو ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جانے لگا کہ لوگ فدیہ دے دیں۔ جن کے پاس فدیہ کی رقم تھی انہوں نے فدیہ دیا، حتیٰ کہ ابو العاص بن ربیع نے مکہ میں پیغام بھیجا ہوگا، ان کی بیوی زینب بنت رسول نے جانتے کیا فدیہ بھیجا تھا؟ ایک ہار بھیجا تھا۔ وہ ہار اللہ کے رسول کی بیوی خدیجہ کی یادگار تھا۔ وہ ہار جب اللہ کے رسول کے سامنے ہار آیا تو خدیجہ کی شخصیت، ان کا چہرہ، ان کی ذات، ان کا تعاون، ان کی مدد، اسلام اور مسلمانوں کے لیے ان کی ہمدردی سب سامنے آ گئی۔ اور آج خدیجہ کے بھیجا ہوا ہار فدیے میں پہنچ رہا ہے۔ آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اور لوگوں نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ ہار میری پہلی بوڑھی بیوی خدیجہ کی یادگار ہے۔ بڑی تفصیل ہے، میں عرض کر رہا تھا، بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کے پاس فدیہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، رقم نہیں تھی۔ جانتے آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ ان قیدیوں سے تعلیم کا کام لیا جائے، لکھانے پڑھانے کا کام لیا جائے۔ مطلب اسلام کے عظیم ترین دشمنوں سے اللہ کے رسول نے مدینہ کے بچوں کے لیے لکھانے پڑھانے کا آپ نے کام لیا۔ اس سے اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ اسلام کس طرح سے علم اور تعلیم کا مذہب ہے، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ خلافت راشدہ میں علم نے ترقی کی، حتیٰ کہ خلافت بنو امیہ میں یہ اتنی علم نے ترقی کی کہ پیدا ہونے لگے محدثین، مفسرین، ادباء، نحوی اور مختلف میدانوں کے دینی علوم کے ماہرین پیدا ہوئے خلافت عہد بنو امیہ میں۔ اور جناب عہد بنو عباس آتے آتے یہ خلافت بنو عباسیہ کے خلفاء نے اس دور کے جدید علوم کو عربی میں ترجمہ کرایا، بلکہ یہ قسطنطنیہ جہاں پر طب، حکمت اور حیات، فلسفہ اور قدیم سائنس اور یہ کیا کہا جاتا ہے اس کو، یہ حساب، ریاضی، ان موضوعات پر جو کتابیں تھیں منگا کے اس کا ترجمہ کرایا، بیت الحکمت قائم کیا باقاعدہ مامون رشید وغیرہ نے، اور بہت ترقی ہوئی۔ دینی علوم کے ساتھ ساتھ بڑی روشن تاریخ ہے، اسلامی تاریخ بڑی روشن ہے کہ خلافت بنو امیہ اور خلافت بنو عباسیہ میں دینی علوم، دینی علم، عصری علم
یعنی جدید علوم، ان تمام میدانوں میں اتنے لوگ پیدا ہوئے کہ دنیا رشک کرنے لگی۔ اس دور کی بات ہے کہ یہ اسپین میں، اندلس میں، بغداد میں ایسی یونیورسٹیاں تھیں کہ یورپ کے لوگ جا کر کے وہاں تعلیم حاصل کرتے تھے۔ آج سے 250-300 سال پہلے کی بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دینی علوم کے ساتھ ساتھ جو اس وقت عصری علوم ہے، جو جدید علوم ہے، ٹیکنالوجی ہے، ان تمام علوم کی بنیاد عہد عباسی میں مسلمانوں کی ترقی ہے۔ علامہ حالی نے اپنی کتاب مسدس حالی میں ایک جگہ ذکر کیا ہے، وہ کوئی قرطبہ کے کھنڈر جا کے دیکھے اور وہ حجازی امیروں کے گھر جا کے دیکھے، بڑی لمبی نظم ہے، اس میں کہا انہوں نے کہ یہ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے یہ سب پود انہی کے لگائی ہوئی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اسلام جو علم اور تعلیم کا مذہب ہے، علم اور تعلیم کے سارے میدانوں میں علم نے ترقی کی، اور لیکن اس کے بعد 250-300 سال کا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ ہم کو کہنا پڑا کہ مسلمان سچر کمیٹی کے رپورٹ کے مطابق کہ مسلمان دینی علوم میں بھی پیچھے ہے اور عصری علوم میں بھی پیچھے۔ اگر آپ مختلف دیہاتوں کا جائزہ لے لیں، اب بھی آپ دیکھیے، آپ کسی گاؤں کا معائنہ کر لیں بعض مواضعات کو چھوڑ کر، آپ کو وہاں مشکل سے 10-5 علماء کرام ملیں گے جو دینی علوم کو جانتے ہوں، ورنہ بقیہ وہی یہ کام کرنے والے بمبئی میں، دلی میں، یہ گرد و غبار میں اٹ کر کے لوگ بھنگار کا کام کرنے والے یا پٹھا پٹھی کا کام کرنے والے، وہ جو اکٹھا کیا جاتا ہے کمپنیوں کا۔ میں نے تو اپنے گاؤں کے بادلوں کو دیکھا بمبئی میں، وہ ملاقات اچانک ہو گئی، میں پہچان نہیں سکا، چہرے پر سیاہی، کپڑا میلا، حالانکہ جب گھر پہ آتے تھے تو صاف شفاف کپڑا، اور صاحب وہ معلوم ہوتا تھا کہ بہت بڑے سیٹ ہیں۔ تو کہنے مطلب یہ ہے کہ کمانے کی فکر زیادہ ہوتی ہے۔ بلکہ میں جب بوڑیار پڑھنے کے لیے گیا تو میرے گاؤں میں ایک ستم دادا تھے، مجھ کو بلایا، کہا کہ بیٹے ایک بات سنو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 24 بیگھہ زمین دی ہے، آپ کے ابا اور چچا کو، کاہے مدرسے میں جا کر کے پڑھتے ہیں، کسی کے یہاں کھانا کھائیں گے، پلیٹ دھلیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو جس چٹور نہ بنیے گا مت جائیے وہاں، اور بیل گاڑی لے لیجئے، بیل لے لیجئے، محنت سے کھیتی باڑی کیجئے، اور یہ سب سے بہتر ہے۔ حالانکہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میں نے کہا کہ دادا آپ کو میری فکر تو ہے، اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے، آپ نماز خود نہیں پڑھتے ہیں۔ خیر میں عرض کر رہا تھا یہ مزاج اب بھی ہے، کچھ تبدیلی ہوئی ہے۔ تو دوستو دینی علم بھی حاصل کیجئے اور عصری علم بھی حاصل کیجئے۔ یہ ہم لوگ یہ ڈیفنس کرتے کرتے زبان گھس جاتی ہے کہ اسلام عصری علوم کو مخالف نہیں ہے، اس کی کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم کو تو چاہیے تھا کہ ہم اسلام کی علمی تاریخ کو ہندی میں، انگریزی میں لوگوں کے سامنے رکھ دیں، دنیا جان جائے گی کہ اسلام دینی علوم اور عصری علوم کا جامع ہے۔ بلکہ یہ اکبر آبادی نے کہا تھا کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائے سے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، یہ بات مگر بندے مومن کے رہے یاد۔ وقت ہو گیا ہے، 2-3 منٹ میں سمجھ بس وہ ختم کر دیجیے۔ یہ بات مگر بندے مومن کے رہے یاد، یہ اللہ کو اور اپنے حقیقت کو نہ بھولو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ علم اور تعلیم کا مذہب ہے مذہب اسلام، اس لیے ہم مسلمانوں کو علم اور تعلیم پر پوری توجہ دینا چاہیے۔ یہ مسلمان تعلیم میں پیچھے کیوں ہیں اور اس کا علاج کیا ہے، بس میں چند منٹ میں ذکر کر کے ختم کر دے رہا ہوں۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے، حالانکہ میرا وقت ابھی باقی ہے، میری تقریر کا وقت ختم ہو گیا ہے نا جی۔ ڈر لگتا ہے جب کوئی کہتا ہے کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے جی۔ ایک بار اعلان ہوا میرے بارے میں کہ مولانا کا وقت ختم ہو گیا ہے، میں نے مائک پہ جا کر کے اعلان کیا کہ ابھی میرا وقت باقی ہے، شاید میری تقریر کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحت و عافیت سے زندہ رکھا ہے نا
جی کیوں لوگ میرے وقت کے ختم ہونے کی فکر میں رہتے ہیں. خیر میں عرض کر رہا تھا کہ اصل میں جی جی نہیں بس میں ختم کر رہا ہوں. نہیں بات پوری کر رہا ہوں. جی جی بات نہ پوری کیجیے نہیں چلیے. جی جی فرشتے سن رہے ہیں یار. فرشتے مطیع اللہ کے فرشتے، ابو الاسودی کی فرشتے. ٹھیک. ہاں یہ جو دینی تعلیم سے دوری ہے تو اس کا ایک سبب ہے دین سے غفلت. مسلمانوں میں دین سے غفلت پائی جاتی ہے. اور دوسرا سبب ہے مال کی محبت، حب الدنیا. دین سے غفلت اور مال اور سرمایہ کی محبت نے مسلمانوں کو علم اور تعلیم سے غافل کر دیا ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ ہم تعلیم پر خرچ کریں. بلکہ ایک جگہ ڈاکٹر سید الرحمان اعظمی تقریر کر رہے تھے، بہت پتے کی بات انہوں نے بہت پتے کی بات کہی. انہوں نے کہا کہ مسلمان معذرت کرتا ہے کہ میرے پاس بچے کی کتاب خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، فیس دینے کے لیے پیسہ نہیں. انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہفتے میں ایک دن مسلمانوں کی فیملی ایک دن بھوکی رہے، یعنی ایک دن ایک ٹائم کھانا نہ کھائے اور اس غلے کا پیسہ بنا لے، اس پیسے سے اپنے بچوں کو کتاب خریدے یا ڈریس خریدے، کتاب خریدے. تو تعلیم پر خرچ کیجیے.